بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج ہم ایڈوانسڈ اکاؤنٹس کے اندر ایک نیا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس۔ جیسا کہ میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایڈوانسڈ اکاؤنٹس میں ہم بنیادی طور پر جو لیٹسٹ فارمز آف دا بزنس ہیں یا ایڈوانسڈ فارمز آف دا بزنس ہیں ان کے اکاؤنٹس کو کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں یہ سیکھنا ہوتا ہے۔ تو ڈپارٹمنٹل آرگنائزیشنز یا ڈپارٹمنٹل سٹورز بیسیکلی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو اپنے کسٹمرز کو ایک ہی جگہ کے اوپر ایک سے زیادہ پروڈکٹس آفر کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں مختلف قسم کی پروڈکٹس خریدنے کے لیے مختلف شاپس کے اوپر جانا پڑتا تھا یا ہمیں مختلف مارکیٹ وزٹس کرنی پڑتی تھی، لیکن ڈپارٹمنٹل سٹورز نے یا ڈپارٹمنٹل آرگنائزیشن نے کسٹمر کو یہ فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ مختلف مارکیٹس یا مختلف شاپس میں جانے کے بجائے ایک ہی جگہ سے اپنی ریلیونٹ جو پروڈکٹس ہیں وہ خرید سکتے ہیں۔ سب سے آسان مثال ہمارے پاس جو بڑے ریٹیل سٹورز ہیں یا کیش اینڈ کیریز ہیں وہ موجود ہیں۔ ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی چھت کے نیچے ہمیں گروسریز بھی اویلیبل ہوتی ہیں، کاسمیٹکس کے پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں، آرٹیفیشیل جیولری اویلیبل ہو جاتی ہے، کراکری ہے، کلاتھ ہے، شوز ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے جو آئٹمس ہیں وہ ہمیں ایک ہی جگہ پہ اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ کسٹمر جو ہے وہ کم ٹائم کے اندر جو ہے وہ اپنے سے جو بھی اس کی ریکوائرڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو اب ایسی آرگنائزیشنز جو مختلف قسم کے پروڈکٹس جو ہے وہ کسٹمر کو آفر کر رہی ہوتی ہیں ان کے اکاؤنٹس کو ہم نے کس طرح سے مینٹین کرنا ہے۔ اب ان آرگنائزیشن کے جو اکاؤنٹس مینٹین کیے جاتے ہیں ان کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ بیسس کے اوپر کرتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ اپنے ٹریڈنگ ریزلٹس خود سے معلوم کرتا ہے، وہ اپنا ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس الگ الگ تیار کرتا ہے اور وہ اپنے پروفٹس کو انالائز خود سے کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا اور جو کامن وے ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس کو ہم ایک ہی جگہ کے اوپر بنا رہے ہوتے ہیں، ان کی کالم کی صورت میں ایک شیٹ تیار کر لیتے ہیں جسے ہم کولیکٹیو یا کالمنر بیسس کے نام دیتے ہیں کہ یہاں ہم تمام ڈپارٹمنٹس کو اس آرگنائزیشن کے اندر جو موجود ہیں سب کو ہم اکٹھا ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن ایک ہی ہے اور وہی اس کے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، تو ہمیں الگ سے ڈپارٹمنٹس کی جو ٹریڈنگ ریزلٹس ہیں وہ کیوں معلوم کرنے ضروری ہے؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے پروفیٹیبلٹی یا پرفارمنس، کہ ہم اس ڈپارٹمنٹ کی پروفیٹیبلٹی الگ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس آرگنائزیشن کے لیے ڈپارٹمنٹ کتنا پروفیٹیبل ہے اور اس کی ریشو کیا ہے اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ کیا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ مین اسی پروفٹ کی بیسس پہ ہم جو اس ڈپارٹمنٹ کا مینیجر ہوتا ہے اس کے کمیشن کی کیلکولیشن پرفارم کرنی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے کمپیریزن کرنا ہوتا ہے اس کے پچھلے سالوں کے ریزلٹس کے ساتھ اور اس جیسے جو دوسری آرگنائزیشن میں ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ کہ وہاں پر وہ جو ہے وہ کیا کہاں پہ ورک کر رہا ہے اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ کس طرح کے۔ اور فائنل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو مینجمنٹ ہے، مینجمنٹ نے کیونکہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے، بڑھانا ہوتا ہے، مزید آگے کی طرف جانا ہوتا ہے، تو اس کے پاس ریزلٹس اویلیبل ہوں کہ وہ اس کو کس طرح سے لے کے چلے گی۔ اور اس میں اگر کوئی ایسا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کی پرفارمنس کیوں اچھی نہیں ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے ہم اس کے جو پروفٹس ہیں ان کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر وہ ایسی سچویشن میں ہے کہ وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ مسلسل لاس میں جا رہا ہے یا اس کی پرفارمنس بہت ویک ہے تو ایسے ڈپارٹمنٹ کو کلوز بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ اوور آل آرگنائزیشن کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اس کو افیکٹ نہ ہو۔ تو یہ چار بنیادی مقاصد ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کو مینٹین کرنے کے۔ اب جب ہم ڈپارٹمنٹس کے الگ الگ ٹریڈنگ ریزلٹس معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تین بنیادی پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی پرابلم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری ایلوکیشن آف ایکسپینسز۔ دوسری جو ہے وہ ایلوکیشن آف کاسٹ ہے یا ڈپارٹمنٹل کاسٹ کی کیلکولیشن ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ انٹر ڈپارٹمنٹل ٹرانسفرز ہے، کیونکہ ڈپارٹمنٹ جو پرچیزنگ ایک دوسرے سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، سروسز لے رہے ہوتے ہیں، پروڈکٹس لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو جو ٹرانسفرز کرتے ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ تو یہ تین بنیادی ہماری پرابلمس ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بیسیکلی پہلی پرابلم کو ہینڈل کریں گے جو کہ ایلوکیشن آف ایکسپینسز کے حوالے سے۔ یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ایکسپینسز کو تین کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہمارے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی بینیفٹ پرووائڈ کر رہے ہیں کسی ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کو۔
اب ظاہر ہے کہ ان کا بینیفٹ صرف ایک ڈپارٹمنٹ ہی لے رہا ہے، لہٰذا ان کی جو کاسٹ ہے وہ ساری کی ساری ہم اسی ڈپارٹمنٹ کو چارج کر دیتے ہیں۔ دوسرے ہمارے ایکسپینسز وہ ہوتے ہیں جن کا بینیفٹ ایک سے زیادہ ڈپارٹمنٹس لے رہے ہوتے ہیں، 2 ڈپارٹمنٹ لے رہے ہیں، 3 لے رہے ہیں، سارے ڈپارٹمنٹ اس سے جو ہے وہ بینیفٹ لے رہے ہیں۔ مثلا رینٹ آف دا بلڈنگ ہے، بلڈنگ ایک ہی ہے تو وہ سارے ڈپارٹمنٹ اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں۔ بجلی جو ہے وہ الیکٹریسٹی کے لیے ایک ہی میٹر اویلیبل ہے تو اس الیکٹریسٹی سے تمام کے تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بینیفٹ لے رہے ہیں۔ ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم کسی ایک پرٹیکولر ریشو کے تحت ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی بیسز اویلیبل ہوتی ہیں اور ان بیسز کی بنیاد پر ہم ان ایکسپینسز کو تمام ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا اس میں کچھ ایسے ایکسپینسز ہوتے ہیں جو سیلز سے ریلیٹڈ ہیں، مثلا سیلز ڈسکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہے سیلز مینیجرز کا کمیشن ہے، جو سیلز کے لیے ہم نے مارکیٹنگ کے لیے بندے رکھے ہوئے ہیں، مارکیٹنگ کے ایکسپینسز ہیں ہمارے، اسی طریقے سے ایڈورٹائزنگ کے ایکسپینسز ہیں ہمارے۔ تو یہ کیونکہ بیسیکلی ڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں سیلز سے، تو لہٰذا ہم ان کو سیلز ریشو سے یا ٹرن اوور ریشو سے جو ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر۔ پھر ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جو ایریا کے حساب سے تقسیم کیے جا سکتے ہیں، جیسے رینٹ ہے، الیکٹریسٹی ہے، تو لائٹنگ ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں، ایئر کنڈیشننگ ہے جو ہم ایریا کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو جو اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں۔ تیسرے جو ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں ویلیو آف دا ایسٹس کے حوالے سے، جیسے ڈیپریسیشن ہے، ظاہر ہے جس کا ایسٹ زیادہ ویلیو کا ہوگا اس کی ڈیپریسیشن زیادہ ہوگی۔ اسی طریقے سے انشورنس اگر کروائی گئی ہے تو ظاہر ہے جس پرٹیکولر آئٹم کی ہم نے انشورنس کروائی ہوئی ہے تو اس کی ویلیو کے حساب سے، مثلا اگر اسٹاک کی ہم نے انشورنس کروائی ہوئی ہے تو جس کا اسٹاک زیادہ ہوگا اس کو انشورنس کی پریمیم زیادہ بھرنی پڑے گی۔ تو یہ جو ڈیپریسیشن ہوگی، انشورنس پریمیم ہوگی، اسے ہم بیسیکلی اس ویلیو آف ایسٹ کے حساب سے جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد لائٹ پوائنٹس، اگر مطلب آرگنائزیشن کے اندر لائٹ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں تو لائٹنگ کے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ لائٹ پوائنٹس کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، لیکن اگر لائٹ پوائنٹس نہ دیے گئے ہوں تو پھر ہم اسے ایریا آکوپائڈ کے حوالے سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ پھر کچھ ورکر ویلفیئر کے ایکسپینسز ہمارے ہوتے ہیں جو ہم ورکرز کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، انہیں فرائنگ بینیفٹس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، فیسلٹیز دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ایکسپینسز ہوتے ہیں ہمارے وہ ہم نمبر آف امپلائیز یا نمبر آف ورکر کے حساب سے تمام جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ہم ایلوکیٹ کر دیتے ہیں۔ اور فائنل ون ہمارے کچھ جو ہے وہ مشینز کے حوالے سے ہوتا ہے، مشین ہارس پاور کے جو ایکسپینسز ہیں، تو اگر ہماری الیکٹریسٹی سے چلنے والی مشینیں اویلیبل ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ مشین کتنے ہارس پاور کی ہے اور اسے ہم ملٹیپلائی کر لیں گے کہ وہ کتنے گھنٹے کام کر رہی ہے، تو وہ اس ریشو کی بیسس پہ ہم جو پاور کے ایکسپینسز ہیں وہ تمام ڈپارٹمنٹس کو ایلوکیٹ کر لیں گے۔ تو یہ وہ ایکسپینسز ہوں گے جنہیں ہم کسی پرٹیکولر بیسس کے حساب سے ایلوکیٹ کر سکتے ہیں تمام ڈپارٹمنٹس کو۔ پھر ہمارے تیسرے نمبر پہ وہ ایکسپینسز آ جاتے ہیں جو جن سے بینیفٹ تو مور دین ون ڈپارٹمنٹس لے رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی پراپر ریشو یا بیسز اویلیبل نہیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم ان ایکسپینسز کو جو ہے وہ ایلوکیٹ کر سکیں۔ مثلا اکاؤنٹنگ ہمارا ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ ساروں کو بینیفٹ دے رہا ہے، وہ تمام ڈپارٹمنٹ کے اسٹاک کی کیلکولیشن، اکاؤنٹس بنا رہا ہے، وہ سارا کچھ مینیج کر رہا ہے، آڈٹ کے ایکسپینسز ہیں، تو یہ ایسے ایکسپینسز ہیں جن کے لیے ہمیں پراپرلی کوئی ریشو اویلیبل نہیں ہوتی۔ تو اب اٹ ڈپینڈس کہ ہم اسے سیلز ریشو سے تقسیم کر سکتے ہیں، ہم کاسٹ آف گڈز سولڈ کی ریشو سے تقسیم کر سکتے ہیں، ہم انہیں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک آپشن یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم انہیں ڈسٹریبیوٹ نہ کریں، ایلوکیٹ نہ کریں ڈپارٹمنٹس کو، وہ ہم ڈائریکٹ جنرل پروفٹ اینڈ لاس کو چارج کر دیں، یعنی کہ پوری آرگنائزیشن کا جہاں ہم پروفٹیبلٹی کیلکولیشن کر رہے ہیں وہاں پہ ہم ان کو ایز اے ایکسپینسز جو ہے وہ شو کریں۔ تو یہ ہماری پہلی پرابلم ہے ایلوکیشن آف ایکسپینسز کی۔ تو امید ہے کہ یہ کانسیپٹ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔